السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 1445 ہجری کا یہ رمضان المبارک جس کے 9 روزے ہم مکمل کر چکے ہیں، اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن اعمال میں جن نیکیوں میں ہم پیچھے ہیں اللہ رب العالمین ان میں ہم کو آگے کر دے۔ محترم معزز ساتھیوں، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب زاد المعاد کا اختصار آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آج 9ویں سبق میں ہم پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زکوٰۃ و صدقات میں۔ سب سے پہلے آئیے زکوٰۃ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا انتہائی کامل ترین نظام پیش کیا۔ یہ بات سب سے پہلے اچھی طرح سے جان لیجئے، موجودہ زمانے میں جتنے سارے مذاہب ہیں یا جتنے سارے دنیا کے نئے نئے قوانین سسٹمز ہیں، کسی میں ایسا نظام نہیں ہے جو اسلام نے پیش کیا، اور جو اسلام نے پیش کیا وہ ہر ناحیے سے کامل و مکمل ہے۔ کیسے؟ اس کے وجوب کا وقت، اس کی مقدار، اس کا نصاب کن پر واجب ہوتی ہے، اور اس کے مصارف کیا ہیں، کون اس کے حقدار ہیں، ان ساری چیزوں میں جو طریقہ اسلام نے بتایا وہ مکمل ہے۔ اور اسلام نے ان ساری چیزوں کی پوری تفصیل اور اچھی طرح سے وضاحت فرما دی۔ اور 2 باتوں پر غور کیجئے، مالداروں اور مسکینوں کے ان کی جو اپنی اپنی مصلحتیں ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، ان کا پورا اس میں لحاظ رکھا گیا۔ اور ایک پوائنٹ کی بات، مالداروں کے مال میں بغیر ظلم کے اتنا ہی زکوٰۃ واجب کیا ہے جتنے سے فقیروں کی ضرورت بھی پوری ہو سکتی ہے۔ آج کل دنیا کے بہت سارے ملکوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے ملکی برآمدات یا ان کے دوسرے انکمز کو بڑھانے کے لیے عوام پر ٹیکس لاد دیا جاتا ہے مختلف قسم کا۔ لیکن اسلام نے جو زکوٰۃ کا نظام دیا، اس کو اگر صحیح طور پر عمل میں لے آئیں تو پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے زمانے کی خوبیاں لوٹ کر آ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ویسے دن ضرور ہم کو دکھائے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ جس کو زکوٰۃ کا مستحق جانتے اس کو زکوٰۃ دے دیتے تھے۔ اور اگر آپ سے کوئی ایسا شخص سوال کرتا جس کی حالت کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اس کو یہ بتا کر زکوٰۃ دے دیتے کہ اس زکوٰۃ میں مالدار کا اور کمائی کرنے والے طاقتور شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب یہ بتانے کے بعد بھی اگر وہ شخص مستحق نہیں ہے پھر بھی لے رہا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار بنے گا، کل آخرت کے دن وہ جواب دے گا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ جس علاقے کی زکوٰۃ جمع ہوتی وہیں کے مستحقین میں تقسیم کرتے تھے، اور جو ان میں تقسیم کے بعد بچ جاتی تو اسے منگوا کر دوسری جگہ تقسیم کرتے تھے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، اس میں اس چیز کا خصوصی طور پر ذکر ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاملین کو، عاملین کا مطلب یا کہیں کہیں ترجمہ آپ پڑھیں گے عمال کو، ایسا بھی لکھا ہوا پائیں گے آپ۔ تو آج کل جو عمال کہتے ہیں ورکرز، لیبرز، وہ مطلب نہیں ہے یہاں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے کرام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں خاص وہ لوگ ہوتے تھے جن کو حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پر نظاماً بھیجا جاتا تھا۔ کس کام کے لیے؟ چوپایوں، پھلوں اور فصلوں جیسے ظاہری اموال کے مالکین کی طرف سے وہ زکوٰۃ وصول کر لیں۔
یہاں ایک اور نقطہ بھی امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، تفصیل میں ہم کو نظر آتا ہے کہ ہر آدمی کے پاس نہیں بھیجتے تھے، افراد کو پابند بنایا گیا کہ وہ جمعیت کو، مسلمانوں کے حکومت کو، بیت المال کو اللہ کے رسول کے پاس آ کر وہ دے دے۔ البتہ جو لوگ چوپائے رکھتے ہیں عموماً وہ لوگ شہر کے اندر، آبادی کے اندر نہیں ہوتے، باہر ہوا کرتے ہیں، اور عموماً کھیت باغات وغیرہ سب باہر ہوا کرتے ہیں، تو ان کے پاس آدمی کو بھیجا کرتے تھے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں اور انگوروں کے مالکین کے پاس پھلوں کا اندازہ کرنے والے کو بھیجتے تھے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا عاملین کو بھیجتے، یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے، زکوٰۃ لے کر آنے والے، اور یہاں جو کہا جا رہا ہے اندازہ لگانے والے کو، اندازہ کرنے والے کو، تو یہ کیا ہوتا؟ انگور اور کھجور کے پیڑ میں پھل موجود ہیں، تو یہ کچھ ماہرین ہوتے جو اندازہ لگاتے کہ کتنی مقدار ہے اور اس میں کتنی زکوٰۃ ہوگی، کتنا دینا ہوگا۔ اور زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے کہ اگر 60 صاع کے برابر اس کو ایک وسق کہا جاتا، تو وہ اس مقدار میں ہے یا نہیں، اس نخل کے، اس کھجور کے باغ کے اس مالک پر زکوٰۃ فرض ہوتی یا نہیں، کتنا ہے، یہ اندازہ لگانے والے ماہرین، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے۔ پھر اسی کے مطابق ان پر زکوٰۃ متعین ہوتی تھی کہ تم کو اتنا اتنا زکوٰۃ میں دینا ہے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ گھوڑے، غلام، خچر اور گدھے سے زکوٰۃ نہ لیتے۔ کسی انسان کے پاس کئی گھوڑے ہیں، وہ استعمال میں ہیں، یا اس کے پاس کئی غلام ہیں، خچر اور گدھے وغیرہ ہیں، تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں لی جاتی۔ تو یہاں زکوٰۃ کی ساری تفصیلات نہیں بتا رہے ہیں، کچھ اہم اہم باتیں بتا رہے ہیں، ورنہ پھر جن کے پاس بکریاں ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں، ان لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس کی خاص مقدار موجود ہے۔ اسی طرح ان سبزیوں اور پھلوں سے زکوٰۃ نہ لیتے تھے جو ناپے یا ذخیرہ نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ انگور اور کھجور میں سے زکوٰۃ لیتے تھے اور خشک اور تر میں فرق نہیں کرتے تھے۔ یہاں پر ایک دو لفظ آپ سن رہے ہیں، خشک اور تر۔ عموماً کھجوروں کے بارے میں جب بات آتی ہے تو ہمارے اردو میں یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن سعودی عرب میں آئے ہوئے لوگوں کو اس کی حقیقت کو بھی جاننا چاہیے کم سے کم۔ میں سوچا تھا کہ 2-4 کھجور نکال کے بھی رکھا، جو ایک خشک ہوتے ہیں، کبھی کبھی پتھر سے پھوڑنا پڑتا ہے ان کو، ایسے نہیں توڑ سکتے ہیں۔ اور عموماً ہمارے ہاں کچھ لوگ شیر خورما، سیویاں، میٹھا وغیرہ بناتے ہیں تو ان میں ڈالتے ہیں، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خشک ہے، یا بعض جگہوں پر چھوہارے کا بھی نام اس کو دیا جاتا ہے۔ اصل عربی کے جو الفاظ ہیں وہ اور ہیں، ان کے اندر جو الفاظ آئے ہوئے ہیں رطب اور تمر۔ رطب، اب یہاں ہمارے پاس مزرعہ میں کام کرنے والے ماہرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زیادہ اچھا سمجھا سکتے ہیں۔ رطب وہ کھجور ہے جو تقریباً گدریلا اور اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اور رطب کے اندر نرم پن اور پانی کی مقدار بہت زیادہ بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر عام طور پر ہم نے جو سمجھا ہے اور دیکھا ہے، رطب 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یوں سمجھیے جیسے کہ بیر ہو، اس کو عموماً گدریلا، یا پھر جو ابھی کچا ہے کسی قدر، حقیقت میں کچا نہیں، کھانے کے قابل، جب کھجور کی نئی فصل آتی ہے تو عموماً بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اسی میں تھوڑا سا رک جائیں تو وہ ایسی نرم ہوتی ہے کہ شاید اگر آپ یوں تھوڑا سا نچوڑیں تو اس میں پانی کی مقدار بھی آ جائے۔ تو وہ جو رطب جس کا چھلکی کی طرح سے آسانی سے نکلتا ہے، پانی کی مقدار اس میں زیادہ ہوتی ہے، اور حدیثوں میں افطار کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر افطار، وہ کھا کر افطار کیا کرتے تھے، تو وہ رطب ہے جس کو عام طور پر ترجمے میں ہمارے ہاں تر ترجمہ کیا جاتا ہے، اور جو عام کھجور جیسے بھی ہم لوگ یہاں افطار میں کھائے ہیں اس کو تمر کہہ دیتے ہیں۔
نام الگ الگ، کوالٹی الگ الگ، لیکن عام طور پر ان کو تمر کہا جاتا ہے، اور ہمارے اردو ترجمے میں اس کو خشک کیا جاتا ہے۔ اب جو لوگ اردو زبان اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہاں آ کر عربی سیکھ لیے ہیں، ان پھلوں کو اچھی طرح دیکھ اور سمجھ چکے ہیں، کوئی ایسا نام دینا چاہیے تاکہ یہ خشک کر کے جو ہمارے ہاں معروف ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ اور چیز ہے، اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ خیر آپ لوگ تو سمجھ گئے ہیں نا، رطب کیا ہے، تمر کیا ہے، آپ لوگ سمجھیں کہ نہیں سمجھے ہیں؟ آج سے تقریباً 2 یا 3 سال پہلے کے اسی رمضان کے درس میں اس کا ذکر آیا تھا۔ اس وقت ہمارے فرزند انس موجود ہوا کرتے تھے جو ریکارڈنگ کرتے تھے، انہوں نے جو درس ایڈٹ کیے ہیں اس کے اندر رطب اور تمر کی تصویریں بھی لگا دیے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے زد دروس میں وہ موجود ہیں یوٹیوب چینل پر۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زکوٰۃ میں اچھا مال چھانٹ لینے کا طریقہ نہ تھا، بلکہ اوسط درجے کا مال لیتے تھے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والوں کو اپنے صدقے کا ہی مال یا سامان خریدنے سے منع فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ صدقہ کر دیے ہیں، جس آدمی کو آپ نے کیا ہے عین اسی چیز کی ضرورت نہ تھی، وہ بیچنے کے لیے اس کو شروع کیا کہ اس سے کچھ اور دوسرا فائدہ اٹھائیں گے، تو وہ کسی اور کو بیچ لے، آپ کو کوئی گناہ نہیں، آپ کا صدقہ اللہ کے ہاں منظور ہے، دوسری اور شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو، لیکن آپ صدقہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ اس سے آپ اس سامان کو خریدیں۔ اگر کوئی فقیر کسی مالدار کو صدقے کا مال ہدیے کے طور پر دیتا تو آپ اسے کھا لینے کی اجازت دیتے تھے۔ یہ مسئلہ پھر ذرا الگ ہے، کوئی بھی ایک فقیر آدمی ہے، اس کو کہیں سے کچھ صدقہ ملا ہے، اب اس کے پاس ہے زیادہ یا اس کے پاس ہے لیکن وہ اپنے کسی استاد کو، اپنے کسی دوست کو لے جا کر ہدیہ دینا چاہ رہا ہے، اور جس کو ہدیہ دے رہا ہے وہ مالدار ہے، تو مالدار ہدیہ لے سکتا ہے اگرچہ کہ وہ فقیر اس کو بطور صدقہ کے ہی ملا ہو۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زکوٰۃ و صدقہ کے مال میں سے مسلمانوں کے فائدے اور رفاہی کاموں کے لیے قرض لیتے تھے۔ جی ہاں، یہ ایک نکتہ ہے، ہم عام افراد کے لیے نہیں بلکہ حکومتوں اور مؤسسات وغیرہ کے لیے ہے جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، کہ اگر کبھی ایسا ہو، اللہ کے رسول کے زمانے میں بعض جنگوں میں ایسا ہوا کہ جنگ کے لیے تیاری کی ضرورت، جو سامان چاہیے اس میں کمی ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے جو ذمہ دار صحابی تھے ان سے بات کر کے کچھ مقدار میں اس میں سے قرض کے طور پر لیا، پھر بعد میں ادا کر دیا، اور ضرورت کے وقت آپ زکوٰۃ وقت سے پہلے ہی لے لیتے تھے۔ جیسے مثال یہاں پر دے رہے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 سال کی زکوٰۃ ایڈوانس لے لی۔ نمبر 10، جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ لے کر آتا تو آپ اس کے لیے دعا کرتے، اللہم بارک لہو، اللہم بارک فی ابلہ، اے اللہ اس کو برکت عطا فرما اور اس کے اونٹوں میں برکت عطا فرما، اور بعض روایتوں میں جیسے قرآن میں بھی ہے کہ وصلی علیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم صلی علیہ۔ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جیسے کہ یہاں اس کے مترجم نے بھی کیا کہ اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ صلاۃ کا اصل معنی رحمت نہیں ہے، بلکہ صلاۃ کا معنی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اے اللہ تو ان پر صلاۃ بھیج، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسے نیک اعمال کی توفیق دے کہ تو اس شخص کو اپنے قریب ملائے اعلیٰ میں جو فرشتے ہیں ان کے سامنے اس کی تعریف کرتا رہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو العالیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اب آئیے زکوٰۃ فطر، صدقہ فطر، فطرانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں 1 صاع کھجور، غور سے سنیے، ابھی ہم لوگ سوالات شروع کر دیے ہیں کہ فطرے میں کتنے پیسے دینا ہے، پیسے کی بات نہیں ہے، توجہ سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں 1 صاع کھجور یا جو یا پنیر یا کشمش فرض قرار دیا تھا، فرض قرار دیا تھا، اس پر غور کریں آپ۔ اب آج کل جو لوگوں کے کھانے کی چیزیں ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں کھجور بطور غذا کی تھی،
اسی پر ان کا ایک ٹائم کا کھانا ہو جاتا تھا. آج کل ہمارے پاس کیا ہے؟ چاول ہے یا روٹی ہے. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے نکال دی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسے نماز سے پہلے ادا کیا وہ صدقہ مقبولہ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ ایک عام صدقہ ہے. نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ صدقہ فطر فقراء و مساکین کے لیے خاص فرماتے تھے. غور کریں، زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں جس کا ذکر ہے، وہ لوگ نہیں ہیں صدقہ فطر لینے والے، بلکہ ان میں سے صرف فقراء اور مساکین ہیں. اب آئیے ایک اور موضوع، نفلی صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے. نفلی صدقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا، کم یا زیادہ، سب صدقہ کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی کسی چیز کا سوال کرتا تو آپ اسے عطا فرما دیتے تھے، چاہے وہ چیز تھوڑی ہو یا زیادہ. نمبر 3، غور کریں ذرا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو اپنانے کی ہم سب کو نیک توفیق دے. دعا تو کر لیتے ہیں لیکن واقعتاً عمل بڑا بھاری ہے. کیا چیز؟ غور کریں، کوئی چیز لینے والے کو لیتے ہوئے جتنی خوشی ہوتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے میں ہوتی تھی. جب کسی کو دینے کی بات آتی ہے، ارے بچوں کو ذرا بیماری کے لیے بھی کچھ ہاسپٹل میں خرچہ تھا نا، مجھے فلاں فیس بھی ادا کرنا تھا، مجھے فلاں ضروریات تھیں، ہمارے 50 ضرورتیں ہم کو یاد آ جاتی ہیں، 100 ریال دیں گے کر کے ارادہ جب کر لیتے ہیں تو دینے کی بات آنے تک 10 ریال بھی دینے کے لیے ہچکچاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ المستعان. اللہ تعالی ہمارے دل میں سے مالداری کو ہٹا دے، بلکہ مال کی ہوس کو ہٹا دے. نمبر 4، جب کوئی محتاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر اسے ترجیح دیتے. اللہ اکبر. چاہے وہ کھانے پینے کے معاملات میں ہو، لباس وغیرہ کے معاملات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مثال کے طور پہ ایک کپڑا ہے، آپ پہننے کے لیے ابھی رکھے ہیں، یا کسی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، کوئی آ کر پوچھتا، آپ کو ضرورت بھی ہوتی پھر بھی آپ ترجیح دیتے، اس شخص کو دے دیتے. نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے. غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جود و سخاوت کس قدر تھی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے خود سخاوت اور فراخ دلی پر مجبور ہو جاتے تھے. نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطایا و صدقات دینے کی مختلف شکلیں تھیں. کبھی ہدیہ دیتے، گفٹ، اور کبھی صدقہ دیتے، کبھی ہبہ کرتے، کبھی کوئی چیز خریدتے. غور کریں، کبھی کسی کو ہدیہ دینا ہے تو کیا طریقہ اپناتے؟ کسی کے پاس سے کوئی چیز خریدتے، پھر اس بیچنے والے کو وہ چیز بھی دے دیتے اور اس کی قیمت بھی دے دیتے. اللہ اکبر. کسی کا نام یاد آ رہا ہے؟ کس صحابی کے ساتھ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جن کے ابو ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، جن کی 7 8 9 بہنیں تھیں. چلیے سوچئے، غور کیجئے، اتنے سارے کلو ہم نے دے دیے ہیں آپ کو. اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے، پھر اس سے زیادہ واپس کر دیتے. رک جائیں، ذرا غور کریں، سود نہیں ہے یہ سود نہیں. اس طرح کی غلط فہمی میں نہیں پڑنا آپ لوگ. قرض لے لی اپنی ضرورت کے لیے، جب دینے کی بات آئی پہلے سے کسی اتفاق کے بغیر، جس نے قرض دیا ہے اس کو پہلے سے کوئی خبر دیے بغیر، میرے وقت میں ایک آدمی مجھے کام آیا، میرا ساتھ دیا، مجھے کچھ پیسے دیے، میری ضرورت کی کوئی اور چیز بطور قرض کے دی، الحمدللہ میرا کام وہ پورا ہو گیا، اب میرے پاس مال آ گیا. تو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ دے دینا یہ جائز ہے. لیکن آج کل خوشی کے نام پہ جہیز لینا، خوشی کے نام پر سود وغیرہ کے اندرونی طور پر دبے الفاظ میں جو اگریمنٹس ہوتے ہیں، یہ سراسر حرام کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے ہدیہ قبول کرتے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا بدلہ اس سے زیادہ
اچھی شکل میں دے دیتے. تو یہاں تک آج ہم نے الحمدللہ زکوٰۃ، صدقات اور عام صدقات، فطرانہ وغیرہ سے متعلق کچھ خلاصہ پڑھا ہے. اللہ رب العالمین ایسی جب ضرورتیں پیش آ جائیں تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.